کیا شان ہے میرے آقا کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اور میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کے سارے گناہوں کو ایسے دھو ڈالوں گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان اس عشق کی ہے جس کا ہم نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے اور وہ اپنی بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو تو تب ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال اور دنیا کی زمین و جائیداد اور تجارت اور پسندیدہ مکانات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو تبھی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت کہلاتی ہے یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام اور اتباع لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ اتباع اور فرما برداری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور ڈھونگ لگتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے، اگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، بیمار ہو تو تیمارداری نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ مومن نہیں کہلاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس واللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب تر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو جاؤ گے اور مومنوں میں سے کہلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کا سے محبت اور اتباع کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام خاتم الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا معیار بتا دیا کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر عمل اغراض اور مفادات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری عبادات، معاملات، معاشیت اور تجارت، لین دین کے پیمانوں میں مکاری، دو رخی اور جھوٹ شامل ہو گیا ہے، اور ہم نے محض بدعت و رسومات کو ہی حب رسول کا معیار سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں نہ کرے، اور اپنے تمام زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں نہ ڈال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اصل محبت تو یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند ناپسند بنا لیتا ہے، اپنے محبوب کو جیسا کرتے پاتا ہے خاموشی سے ویسا ہی کرتے چلے جاتا ہے، اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے، اور ہر وقت ہر محفل میں اسے اپنے محبوب کے ذکر میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا تو اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، چلنے پھرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کے مطابق نہیں ڈالا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق ہے؟ کیا ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہے؟ بلا شبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ اور ایمان کا کامل ہے، جوہر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب رشتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل اطاعت اور پیروی کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔